نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک قانون پڑھیں گے فعل ماضی سے متعلق نا۔ فعل ماضی بولو یا کوئی سا بھی کلمہ بولو، اس سے متعلق قانون پڑھیں گے۔ قانون کیا ہے؟ قانون پہلے چھوڑتے ہیں، پہلے میں اس لفظ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا فعل ماضی، مثال کے طور پہ نصرہ صیغہ ہے، نصرہ۔ فعل ماضی کے آخر کے اندر تا مفتوحہ یعنی کہ یہ لگانے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تما لگانے سے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، تم لگانے سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، صحیح ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے یہی کام کروں گا لیکن صیغہ نہیں بنے گا۔ جو آپ نے صیغہ پڑھا ہے نا وہ صیغہ نہیں بنے گا۔ آپ نے صیغہ کیا پڑھا ہے؟ نصارہ، نصارہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، آپ نے یہ پڑھا ہے نا، نصرتا صیغہ پڑھا ہے آپ نے۔ لیکن میں نصرہ کے آخر میں تا مفتوحہ لگاتا ہوں، یہ بنتا ہے نصرتا، یہ بن رہا ہے نصرتا۔ ادھر ہے جزم، یہ ہے جزم، یہ ہے فتحہ۔ سوال یہ کہ اس کے اوپر جزم کہاں سے آیا؟ اصل میں تو نصرہ صیغہ ہے نا، نصرہ کے آخر میں تا مفتوحہ لگا دیے، نصرتا ہو گیا، تو ہم پھر نصرتا کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سمجھو۔ جواب ہے قانون۔ قانون کا نام ہے توابع الحرکات۔ پے در پہ حرکتوں کا آنا۔ جب چار حرکتیں کلمے کے اندر ایک ساتھ آتی ہیں تو ایک حرکت کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، صحیح ہے؟ چار حرکتیں کلمے کے اندر آئیں گے، ایک حرکت کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہ چار حرکتیں کلمے کے اندر آ رہی تھیں، نون پر، صاد پر، رو پر، تا پر، ہم نے ایک حرکت کو ساکن کر دیا، بن گیا نصرتا، صحیح ہے؟ اسی طرح یہ صیغہ لو، صیغہ تھا نصارہ، ہم نے لگا دیا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما کو، صحیح ہے، بن گیا نصرتما۔ پانچ حرکتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، چار تو کیا پانچ آ رہی ہیں، ہم نے ایک کو ساکن کر دیا، کیا بن گیا؟ نصرتما۔ اسی طرح یہ لو نصرتم، بن رہا تھا نصرتم، صحیح ہے، ہم نے رو کو ساکن کیا، کیا بن گیا؟ نصرتم۔ جب بھی چار حرکتیں ایک ساتھ آئیں گی ایک حرکت کو ہم ساکن کر دیں گے، صحیح ہے؟ اس پر ایک اشکال یہاں پر آتا ہے۔ اشکال کیا آتا ہے؟ صیغہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نصرتا۔ یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب، یہ صیغہ ہے نصارہ، نصارہ، نصرو، نصرت، نصرتا، یہ صیغہ آ گیا تثنیہ مؤنث غائب۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے، آپ نے ابھی قانون بیان کیا چار حرکتیں ایک ساتھ آئیں گی ایک کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر چار حرکتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں کسی کو بھی ساکن نہیں کرا، کیوں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ چار حرکتیں یہاں پر ایک ساتھ ہیں، اس میں کسی کو ساکن کیوں نہیں کیا؟ جواب سمجھو۔ غائب کے اندر مؤنث کے لیے، غائب میں مؤنث کے لیے فعل ماضی میں تا ساکنہ لگاتے ہیں، صحیح ہے، تا ساکنہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نصرہ کے آخر میں تا ساکنہ لگایا، کیا بن گیا؟ نصرت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اسی صیغے کے آخر کے اندر اپنا تا ساکنہ، یہ تا ساکنہ کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی، مؤنث غائب کی علامت ہے۔ ابھی ہمیں بنانا ہے تثنیہ مؤنث غائب۔ تثنیہ کے لیے الف جو ہے وہ علامت فاعل لگاتے ہیں، تثنیہ کے لیے الف علامت فاعل لگاتے ہیں، یہ جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اس کے آخر میں ہم نے الف لگایا تثنیہ والا صیغہ بنانے کے لیے، تثنیہ والا صیغہ لگانے کے لیے الف بڑھایا اور مؤنث غائب کے لیے تا ساکنہ لگایا، صحیح ہے، کیا بن گیا؟ اب دیکھو یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، پڑھ کے دکھاؤ ذرا اس کو، پڑھنے میں آ رہا ہے یہ نصرت، اور یہ الف پڑھنے میں نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ الف کا ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، الف کا ماقبل ہمیشہ
مفتوح ہوتا ہے، تو اس قانون سے کہ الف کا ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ہم نے اس تا کو ساکنہ ہٹا کر تا کو کر دیا متحرک، کیا بن گیا؟ نصرتا۔ اس وجہ سے یہاں پر 4 حرکتیں ایک ساتھ آئی ہیں، ورنہ دراصل یہ ساکن ہی تھا، یہ جو تھا کلمہ یہ ساکن ہی تھا، لیکن کیونکہ الف اپنا ماقبل فتحہ چاہتا ہے لہذا ہم نے یہاں پر تا کو مفتوح کر دیا، کیونکہ الف ماقبل فتحہ چاہتا ہے۔ اشکال اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا تو خلاصہ بیان کر دوں۔ خلاصہ یہ کہ 4 حرکتیں ایک ساتھ آئیں گی، ان چاروں میں سے 4 حرکتیں ایک ساتھ آئیں گی تو ایک کو ہمیں ساکن کرنا ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں دے دیں، اور بھی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں دے دیں۔ اس کے اندر کیوں ہم نے جو وہ ساکن نہیں کیا؟ جواب یہ کہ ساکن کیا، تا جو تھا وہ ساکن ہی تھا، تا ساکن ہی تھا، لیکن چونکہ الف تثنیہ کا آ گیا اور الف اپنے ماقبل فتحہ چاہتا ہے لہذا ہم نے تا کو مفتوح مجبوراً بنانا پڑا، تو یہ ہو گیا نصرتا۔ سمجھ میں آ گیا؟